وہی رب ہے جو ہمارے اعضاء کو بھلا دے کہ انہوں نے کیا دیکھا. وہی رب ہے جو فرشتوں نے جو ہمارے اعمال لکھے انہیں مٹا دے کہ انہوں نے کیا لکھا. وہی رب ہے. اس کے سوا کسی کی طاقت نہیں جو مٹا سکے, کسی کی طاقت نہیں جس کا حکم چل سکے. اس کی بارگاہ میں رجوع لانے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے. نیور, کوئی راستہ نہیں ہے. جانتے ہیں کہ ایک دن دنیا چھوڑیں گے, جانتے ہیں ایک دن مریں گے. ہمارے سامنے مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی, مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی. عاقل و نادان آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے, بارہا علمی تجھے سمجھا چکے, مان یا مت مان آخر موت ہے. اے میرے صحافی آخر موت ہے. کہاں ہے آپ کے وہ ساتھی جو آپ کے ساتھ دفتر میں بیٹھ کر رپورٹنگ کیا کرتے تھے؟ کہاں وہ ساتھی جو لوگوں کی خبریں نکال نکال کے لایا کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ؟ آپ کہو گے ہم ہی نے ان کو اپنے کاندھوں پہ لاد کر قبر میں رکھ کر آ گئے. آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. کل آپ بھی اور میں بھی قبر میں جائیں گے. ہمارے بعد والوں سے سوال کیا جائے گا کہاں ہے وہ صحافی, کہاں ہے وہ ایڈیٹر, کہاں ہے وہ لوگ جو یہ سارے شعبوں سے کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں. یہی جواب دیا جائے گا کل تھے آج نہیں ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے, مان یا مت مان آخر موت ہے. میں سوچتا رہا کہ آخر کیا بیان کیا جائے. میں اس شعبے پر بیان کروں, اس میں موجود کسی بات پر بیان کروں. جب سوچ ہی نہ بدلے تو کیا بیان ہوگا؟ جب تک میری سوچ میں آخرت کی تیاری نہ سما جائے, جب تک میری سوچ کے اندر اسلام کی وہ روح, اسلام کی وہ محبت نہ سما جائے جس کا تقاضا مجھ سے اسلام کرتا ہے, میں کیا کروں؟ مجھے اپنے بارے میں غور کرنے کی لگتا فرصت نہیں ہے. میں اس قدر لوگوں کے معاملات میں مبتلا ہو چکا ہوں کہ میرا کیا بنے گا میں یہ سوچنا شاید بھول گیا ہوں, یا شاید یہ سوچنے کی مجھے فرصت نہیں مل رہی کہ میرے بارے میں بنے گا کیا. حالانکہ ایک سے ایک مناظر دیکھتے ہیں, ایک سے ایک عبرت کی باتیں دیکھتے ہیں. آج وہ عزت دار تھا کل ذلیل ہو گیا, آج مالدار تھا کل کنگلا ہو گیا, آج یہ تھا کل یہ ہو گیا, آج اٹا گٹا ترو تازہ نوجوان تھا لاش کی ڈھیر بن گیا. اتنا دیکھتے ہیں, اتنا دیکھتے ہیں, اتنا جانتے ہیں, اتنی باتیں ہمارے آن ریکارڈ میں ہوتی ہیں اور اس کو آف دی ریکارڈ کر دیا جاتا ہے. اتنی باتیں جانتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ اپنے بارے میں سوچنا بھول گئے. شاید ہماری فیلڈ ہی ایسی ہے. یہ فوٹوگرافی مت کیجیے گا پلیز. شاید ہمارا, بلکہ دیکھیے, ابھی سنیے, صرف دیکھیے. آج اب اور ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں, ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا کیا بنے گا. کیونکہ ہم سب دنیا سے جائیں گے, جو دنیا میں آیا وہ ایک دن مرے گا. اتنی سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی آخر ہم عبرت کیوں نہیں لیتے؟ آخر ہم میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ اتنے لوگ دھڑام سے مر جاتے ہیں, ہم پھر بھی نمازی نہیں بن رہے. زلزلوں کی کوریج آپ لو, پھر بھی ہم نیک بھی نہیں بن رہے. طوفان آنے والا ہے, طوفان آنے والا, ساری دنیا کو آپ خبردار کر دو, پھر بھی ہم نہیں بدل رہے. کیوں؟ آخر وہ کیا چیز ہو گئی ہے جو ہمیں بدل نہیں دے رہی؟ آخر وہ کیا رکاوٹ آ گئی ہے جو ہمیں تبدیل نہیں ہونے دے رہی؟ اس پر غور کیجیے, اس پر غور کیجیے. آخر وہ کیا چیز ہے جو ہم سے صرف کہلوا رہی ہے, ہم بدل نہیں رہے؟ اس پر غور کریں. اس دنیا کی رنگینی پر جانے کے بجائے اس کے دھوکے پر غور کریں. یہ کبھی کسی کے کام نہیں آئی ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلام پر, کبھی کسی کے کام نہیں آئی ہے. اس نے کبھی کسی کا بھلا نہیں کیا. جو چھوڑ کر جائے گا وہ وہی اس کو پچھتانا پڑ گیا. اب وہ تو لائن آف نو ریٹرن ہے, اب کو واپسی نہیں ہے کہ جناب جا کر پھر دوبارہ کوئی اعمال کر لیں گے. اعمال کرنے کے لیے اس وقت یہی ہے, اور عبرت حاصل کرنے کے لیے آپ تو گھومتے رہتے ہو, دیکھتے رہتے ہو,
کیا کچھ جو ہمیں نہیں پتا وہ آپ کو پتا ہے. قبرستانوں میں آپ کا جانا, ہسپتالوں میں طرح طرح کے مریضوں کو آپ دیکھتے, کیا کچھ نہیں دیکھتے آپ. اس کے باوجود بھی وہ عبرت, وہ تبدیلی جو ہمیں نمازی بنائے, ہمیں متقی بنائے, ہمیں سنتوں کا پیکر بنائے, ہمیں سچا بنائے, ہمیں ستھرا بنائے, ہمیں پرہیزگار بنائے, ایسی چیزیں کیوں ہم محسوس نہیں کرتے کہ جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے, جو آباد تھے وہ مکان اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر, کتنی لاشیں آپ نے دیکھی, کتنی لاشوں کی کوریج لی ہے, کتنے آپ کے دوست یار چلے گئے. گھر ہی کے اندر دیکھ لیجئے کتنے لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے. اب آپ کی میری باری ہے, آپ کی میری باری ہے, یاد ہم زندہ ہیں نا, آپ کی میری باری ہے. چاہے وہ اس لمحے ہو یا کسی لمحے ہو, باری آپ کی اور میری ہے. کال کبھی بھی آ جائے گی, کبھی بھی ہماری کال آ جائے گی, آ جاؤ. ایک بار سبحان اللہ کہنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر, اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر, تیرے پیش نظر جب کہ ہے یہ منظر, تیرا دل جہاں پر بہلتا ہے کیوں کر, کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. پہلے تجھے بچپن میں برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. یہ عبرت کی جا ہے, یہاں سے عبرت لیجئے. عبرت میں بھی لوں, آپ بھی لوں. یہ نہیں کہ آپ کو کہہ رہا تو خود کو بھول رہا ہوں. ہم عبرت لیں اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں, اور اللہ سے ڈرے, اللہ کا خوف کریں. اب آپ کے پاس پیپر میڈیا ہے, آپ کے پاس الیکٹرانک میڈیا ہے, آپ کیبل چلاتے ہیں, اب جو بھی مطلب اس طرح کا کام کرتے ہیں, اب اور ہم سب ایک رولز کے پابند ہوتے ہیں. ہمارے ایک اتھارٹی ہے, پیمرا ہے, فلاں ہے, پیپر میڈیا کی کوئی بھی اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں, رولز بنے ہوئے ہیں, جناب اس رولز میں چلنا ہے. تھوڑا غور کریں. آپ کا کوئی مواد جاری ہونا ہے, کوئی بات کرنی ہے, آپس میں کچھ تو باتیں ہوتی ہے نا, کہ یار یہ قانون سے ٹکراتا تو نہیں ہے, لائسنس تو کینسل نہیں ہو جائے گا, پرمیشن تو کینسل نہیں ہو جائے گی, یہ پیپر بند تو نہیں ہو جائے گا, اپنا چینل بند تو نہیں ہو جائے گا. اب 10 قسم کی باتیں سوچتے ہوں گے, کیوں یار یہ قانون سے نہیں ٹکرا جاؤں. خالی ایک مطلب کہ ایشو ہوگا, ڈسپیوٹ ہوگا, پتہ نہیں کب تک یہ سب چلتا رہے گا. آپ اور احتیاط کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے قانون, میں قانون پہ بحث نہیں کر رہا, نہ میں قانون پڑھنے آیا ہوں, نہ قانون پڑھانے آیا ہوں. میں قرآن و حدیث کی باتیں کرنے, سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آیا ہوں. کہ یہ سب کیا, یہ نہیں غور کیا کہ میں ایک مسلمان ہوں, ایک قانون ہے جو مجھے قرآن نے بیان کیا ہے, ایک قانون ہے جو مجھے حدیث میں بیان ہوا. میں جو بات کرنے جا رہا ہوں, میں جو لکھنے کے لیے جا رہا ہوں, اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. دنیا کا قانون اس کی اجازت دینے نہ دینے کی بات تو بعد میں آئے گی. اگر دنیا کو کہ قانون کسی بات کے کرنے یا لکھنے اور بولنے کی اجازت دے بھی دے, اور اللہ اور اس کے رسول نے اجازت, اب ہمارے ہر چیز کا تو قانون نہیں ہے نا. اب غیبت پر کیا پکڑ ہے بتائیے, ہمارے ملک میں کون سا قانون ہے, یا دنیا کے کون سے قانون کے اندر غیبت پر پکڑ ہے کہ جناب تم نے غیبت کی ہے تم کو 1 سال کی سزا نہیں ہے. جھوٹ پہ غیبت کرتے ہیں. ہمارے ایک اسلامی بھائی آپ ہی کو دعوت دینے کے لیے کسی شہر کی کسی گلی میں پہنچے جہاں آپ کے ادارے موجود ہیں, تو پتہ چلا اس گلی کا نام, مجھے کل رات کے پتہ چلا اس گلی کا نام بھی غیبت گلی رکھا گیا ہے. اب آپ بتاؤ, یہ مجھے کل رات کی بات ہے. میں نے کہا یار یہ تو عجیب سی بات ہو گئی کہ اس گلی کا نام غیبت گلی ہے. اس کا مطلب معاذ اللہ کیا یہ اتنی ساری غیبتیں ہوتی ہیں.
اتنی ساری غیبتیں لکھی جاتی ہوں گی. اب جب اب غیبتیں اگر غیبتیں لکھی ہیں تو پڑھنے والا بھی کون سا مطلب کہ اس پہ بچ جائے گا؟ غیبت سننا، غیبت کرنا، غیبت سننا دونوں حرام ہے. غیبت لکھنا پہ غیبت کو پڑھنے والا کون سا بچ جائے گا؟ تو پڑھنے والوں کو شوق بھی بہت ہے نا، یہ جتنے بھی یہ پڑھنے والے سننے والے نا، آپ کو شوق بھی بہت ہے کہ ہم کو بھی پتہ چلے کسی کی برائیاں، کسی کی عیب، سب ہم کو بھی پتہ چلے. سارا وہ نظام تتر بتر الٹا پتہ نہیں کیا عجیب و غریب ہو چکا ہے. تو اب چونکہ غیبت پر کوئی قانون نہیں ہے، چغلی پر کوئی قانون نہیں ہے کہ چغلی کی تو 5 مہینے کی سزا، چغلی کرنے پر جناب یہ ضبط ہو جائے گا، کوئی سزا نہیں ہے. اب کھول کر غیبت کی جائے گی. پتہ ہے کہ اگر قتل کرتے ہوئے کسی نے پکڑ لیا تو اندر کر دیں گے، شراب پیتے ہوئے کسی نے پکڑ لیا تو اندر کر دیں گے، جوا کھیلتے ہوئے کسی نے پکڑ لیا تو اندر کر دیں گے، ہے یا نہیں ہے؟ اب کوئی سر عام جوا نہیں کھیلتا، سر عام پی کر دنگا نہیں کرتا، سر عام یہ کتوں غارت گیری کر کے کھڑا نہیں ہو جاتا، کچھ کر لو بھاگ جاتا ہے. کیوں؟ پتہ ہے کہ اس پر قانون ہے. اللہ کے ناحق قتل پر قرآن کا قانون موجود ہے. قرآن کا قانون ناحق قتل پر موجود ہے. شراب پر قرآن کا قانون موجود ہے. جوئے پر قرآن کا قانون موجود ہے. لیکن چونکہ یہاں پر ملکی قانون بھی لاگو ہو رہا ہے، ملکی قانون کی گرفت ہے. اے مسلمان سوچ کہ تو قتل ناحق سے اور اس طرح شراب پینے سے اور اس طرح جوا کھیلنے سے اللہ کے خوف سے بچ رہا ہے یا ملک کے قانون سے ڈر رہا ہے؟ اگر اللہ کا خوف ہے اور اللہ نے ان چیزوں کو منع کیا، اس کے پیارے رسول نے ان چیزوں سے روکا ہے، تو مجھے بتا کہ کیا غیبت سے نہیں روکا؟ کیا مسلمان کی آبرو ریزی سے اللہ تعالیٰ نے نہیں منع کیا، اس کے حبیب نے نہیں منع کیا؟ کیا انما المؤمنون اخوہ، کیا تم نے نہیں سنا کہ مسلمان کا بھائی ہے؟ کیا بدگمانی سے اللہ اور اس کے پیارے رسول نے نہیں منع کیا کہ بدگمانی مت کرو؟ ولا تجسسوا، کیا قرآن میں نہیں پڑھا کہ تجسس نہ کرو، کسی کی عیبوں کی ٹو میں نہ پڑو؟ اگر اس سے بچتے ہو اور بچنا اگر واقعی تمہارا قرآن اور حدیث اور اللہ اس کے رسول کے حکم کے لیے ہے تو یہاں کیوں نہیں ہے؟ یہاں کیوں نہیں ہے؟ ذرائع لکھ دیا، وہ ذریعہ میں ہی خود کیوں نہ ہو؟ یہاں پر کوئی بھی پروٹیکشن کر لیں آپ اپنا، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ میں وہی کی بات کر رہا ہوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. آپ کا ہمدرد، آپ کا بھائی ہوں، آپ کا اسلامی بھائی ہوں. میں کیسے گوارا کروں گا کہ میرا اسلامی بھائی جہنم کی آگ میں جلے؟ اللہ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے. اللہ ہم سب کو بے حساب جنت پہ داخلہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے. تو دنیا کے قانون کے متعلق ہماری مینٹلٹی کیا ہے، اس کے بارے میں بائیلوز ہم نے پڑھے، اس کے بارے میں قانون ہم نے پڑھا. ہم نے اس کے ماہرین سے پوچھا کہ یار یہ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی ملکی قانون تو نہیں بیچ میں آئے گا، کنٹیم آف کورٹ تو نہیں ہو جائے گا؟ ایسا نہیں کہ مطلب کورٹ کے خلاف کوئی بات کر دو، میرے خلاف کوئی کیس ہو جائے، فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے. آپ نے 10 ماہرین سے کیا، بلکہ آپ کے یہاں باقاعدہ لیگل ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے جو آپ کو لیگلی پروٹیکٹ کرے گا، لیگلی طور پر آپ کو چلائے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا جو بات ہم لکھنے بولنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کیا ہم شور ہیں کہ اس بات کے بولنے اور لکھنے کی ہم کو شریعت نے اجازت دی ہے؟ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. ہمیں قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. اس آیت کریمہ کے تحت لکھا گیا ہے کہ اسلام کے مزاج سے آگاہ، اسلام ہمیں یہ آیت کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، یہ آیت ہمیں اسلام کے مزاج سے آگاہ کرتی ہے کہ دین مستقل ذات حیات اور مکمل دستور زندگی ہے. اس کی اپنی عقائد اور اس کا اپنا قانون، اس کا اپنا قانون ہے، اپنے نظریات ہیں. یہ انسان کی ذہنی، روحانی اور مادی ترقی کا ضامن ہے، مگر اس کی برکتیں اسی وقت رونما ہوں گی جب اسے ماننے والے مکمل پورا اس کو اپنا لیں گے.
سورہ بقرہ میں نا، ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. تو ہم جو بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں